آج کی سب سے بڑی سفارتی پیش رفت، امریکہ اور ایران کے درمیان 14 نکاتی اسلام آباد MOU پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس معاہدے کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے سربراہان نے پاکستان کی ثالثی میں تیار کیے گئے متن پر ڈیجیٹل دستخط کر دیے ہیں، جسے دونوں حکومتوں نے باضابطہ طور پر قبول بھی کر لیا ہے۔ اس عبوری معاہدے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان جاری فوری کشیدگی کو روکنا، جنگ بندی کو مستحکم کرنا اور آئندہ 60 روز کے اندر مستقل سیاسی اور سفارتی معاہدے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق معاہدے میں پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، تیل کی برآمدات پر عائد بعض پابندیوں میں رعایت، بحری نقل و حمل میں آسانی اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متعدد عملی اقدامات شامل ہیں۔ اس کے بدلے میں ایران کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس پیش رفت کے بعد امریکی صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ناقدین کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایران کے معاملے میں سخت موقف اختیار نہیں کر رہا، وہ یا تو حسد کا شکار ہیں، بدنیت ہیں یا پھر بے وقوف ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی پالیسیز کے نتائج اسٹاک مارکیٹ کی ریکارڈ سطح اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور ان کے بقول یہی اس حکمت عملی کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ ادھر دوسری جانب ایران اس معاہدے کو سفارتی کامیابی قرار دے رہا ہے، جبکہ اسرائیل میں اس کے ممکنہ علاقائی اثرات پر شدید تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ اسی دوران پاکستان کا کردار بھی عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد نے اس پورے سفارتی عمل میں ثالث اور سہولت کار کی ذمہ داری ادا کی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا 60 روز بعد یہ عبوری مفاہمت مستقل معاہدے کی شکل اختیار کر سکے گی، اور پاکستان کو اس سفارتی کامیابی سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، میاں ثناء اللہ صاحب فارمر ایمبیسڈر ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک عبوری معاہدہ ہے، ابھی یہ MOU ہے، دونوں ممالک کی جو ایک ہسٹری ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا یہ پرماننٹ ایگریمنٹ میں کنورٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ بیسیکلی ابھی تک تو یہ سیز فائر کا ایک افیکٹو MOU ہے، اور ابھی اس کا یہ پرماننٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا یا سٹمبل کر جاتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس کے اندر فریم ورک میں دیا گیا ہے، ایشورنسز دی گئی ہیں، اس پہ امپلیمنٹ دونوں فریق کیسے کرتے ہیں۔ اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کے سٹمبل ہونے کے چانسز ہیں اور انریول ہونے کے چانسز اچھے خاصے ہیں، کیونکہ آگے جو مرحلہ آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس میں ثالثی کا کردار بھی بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے، اور دوسرے کنٹریز کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل صورت میں پیش ہونی ہے، اور یہی بات انہوں نے لنک کی ہے۔ ادروائز تو یہ سمپل سا نظر آتا ہے کہ کمرشلی اکنامکلی یہ جیت ایران کی ہوئی ہے جو وہ چاہتا تھا، اور اس نے لنک بھی کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اور امریکہ کو کیا ملا؟ امریکہ نے تو ایشورنس دی ہے کہ یہ لبنان بھی وہ ٹھیک رہے گا، وہ بھی انکلوڈڈ ہے، اور جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اسٹریٹجک ریلم میں آتا ہے۔ جیسے نیوکلیئر فائل ہے تو وہ تو پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے، آپ نے ہرمز میں جو فریڈم ملی ہے وہ کمرشل کی حد تک تو کمپلیٹ مل گئی ہے، اب تھوڑا سی ہچ رہ گئی ہے، وہ نیول ہے نا جو فلیٹ ہوگا، اور اس کے لیے پرابلم پیدا ہوں گے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہوگی۔ تو باقی فریزنگ جو ہو رہی ہے وہ بھی ان کو دے دی ہے، سینکشن بھی ریلیف کی وعدہ کیا ہے، اگرچہ امریکہ نے وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں وار ڈیمیجز ملیں گے، اس کے لیے 300 بلین کی بات ہوئی ہے، لیکن اس میں اف اینڈ بٹس بہت ہیں، تو اس میں خاصی شکنے ایسی ہیں پرابلمس جس کو جب تک ریزالو نہیں کریں گے یہ معاہدہ پرماننٹ تو نہیں بن پائے گا۔ Do you see this agreement a reflection of Marshall Plan جو World War II کے بعد جرمنی کو دیا گیا تھا؟ نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا، کیونکہ اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی گئی تھیں ایسی
جس کا ذکر یہاں ہوا یہاں پرفارمنس ریلیٹڈ ہے، وہ تو ایک طرح کی ہیلپ دی گئی تھی، اور یہاں ہیلپ نہیں ہے. انویسٹرز کو کہا جائے گا کہ آپ جا کے انویسٹ کریں، اور اس کی فائل جائے گی پہلے امریکہ کے پاس، وہ اس کو چیک کرے گا، اپروو کرے گا، تب وہ ادھر آئے گا. انویسٹر کیا ایران میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور اس رجیم کے کیونکہ رجیم تو انٹیکٹ ہے، اب وہاں اسلامک رولز بھی اپلیکیبل ہیں، وہ لوگ بھی ہے نا اگریسو لوگ بھی موجود ہیں، تو اس لیے مشکل ہے نا ہوگا، وہ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. رائٹ، ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، خطے کے ایک اسپیسیفک سیکیورٹی کانٹیکس میں اس ایگریمنٹ کی کیا امپورٹنس ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں خطے کے لیے تو بہت زبردست امپورٹنس ہے، اسپیشلی جب آپ GCC کنٹریز کو دیکھیں تو موسٹ ولنریبل. آپ دیکھیں نا، جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو اٹ واز اے ہاریزنٹل ایکسپینشن ایران نے کی، اور ایران نے اس پوائنٹس کو چنا، ولنریبلٹیز کو، جس سے امریکہ کو زیادہ تکلیف ہو، اور تکلیف ہوگی ریجنل کنٹریز کو، دے کین اپروچ. سو دیٹس وائی آپ نے دیکھا کہ میکسیمم جو ہٹس ہوئے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو UAE پہ اباؤٹ 2000 پلس ڈرونز کے حملے ہوئے ہیں، 500 پلس میزائلز فائر ہوئے ہیں. سو اس سے ایک امپیکٹ ہوا، اور وہ پھر وہ ہوا کہ دے ریکویسٹڈ امریکہ کو کہ بھائی اس کو بیل آؤٹ کریں. ابھی سب چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب کے لیے پھر اوپر سے دیکھیں نا بینیفٹ کیا ہوا، دنیا کے لیے بینیفٹ ہوا، کیونکہ ورلڈ اکانومی سائے آف ریلیف ہے. آپ دیکھیں گلوبل اکانومی کہ جو ڈس آرڈر میں تھی، اور جس حالات و واقعات انفلیشن تھی، اسٹاک مارکیٹس آپ کے کریش کر گئے تھے، تیل کے لیے راشننگ ہو رہی تھی، اور $127 پہ بیرل چلا گیا تھا. تو وہ حالات بہت مشکل حالات تھے. لیکن ابھی آپ دیکھیں جب سے یہ اسٹینڈنگ سگنیچرز ہوئے ہیں، یہ $80 پہ آ گیا، اور کل یہ لائکلی $70 پہ آ جائے گی. 28 فروری سے پہلے کے حالات تھے. سو فائدہ سب کے لیے ہے. پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی، اور جو پاکستان کا سول آبجیکٹیو تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یونٹی مسلمانوں میں آپس میں رہے، کہ آپس میں نہ لڑ پڑے، سو وہ ہوا. ادروائز آپ دیکھیں بہت ایران اینڈ امریکہ بیڈلی وانٹڈ اینڈ ایگزٹ ان حالات و واقعات سے. آف فریم وہ چاہ رہے تھے، اور بہرحال جو ہوا ہے 14 پوائنٹ سے دیکھنے میں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایران نے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کروائے ہیں. سوائے دیکھیں کہ جو ٹرمپ ابھی جس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا دیا ہے، اور اس کے بعد نیوکلیر ویپن ایران نہیں بنائے گا. لیکن دیکھیں نا، اسٹریٹ آف ہارمز جنگ کے شروع میں تو کہیں پہ فگر آؤٹ ہی نہیں ہوا تھا. یہ تو ڈیفالٹ کے ذریعے یہ آیا، اور اٹ ٹک اوور تمام جو جنگ کا محور یہ بن گیا، سینٹر آف گریوٹی بن گیا. دیٹس وائی ایرانی سمجھ گئے تھے کہ ٹائم از آور سائڈ، کیونکہ وی آر کنٹرولنگ دی گلوبل چوک پوائنٹ، اور دے آر اسکویزنگ دی ورلڈ اکانومی اس کے حساب سے. سو اٹ ہیز بیکم اکنامک ویپن کے طور پہ، اور یہ فیوچر میں اس طرح استعمال ہوتا رہے گا اگر ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں. سو دیئر فور اب خطے میں ریکوائرمنٹ ایسی ہوگی. اور اگین آئی تھنک میرے خیال میں پاکستان کردار ادا کرے گا. جو مس ٹرسٹ سے اسپیشلی چند ممالک ہیں یہ GCC کے جو ایران کے ساتھ ہے، ان کو پیچ اپ کروائے گا، اور تاکہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ہو. لیکن سب سے بڑی کامیابی جہاں پاکستان کی کامیابی ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں دنیا کی کامیابی ہے. جب دنیا تباہی کے دھانے پہ کھڑی تھی، اس وقت پاکستان واز دی اونلی کنٹری جس نے والنٹیئر کیا ہے. وی ٹوک اوور دی رسپانسبلٹی ڈسپائٹ دی فیکٹ بڑے چیلنجز تھے، ہیوی آڈز تھے اس ملک کے لیے، لیکن پاکستان کبھی ڈگمگایا نہیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ٹوائس وزٹڈ تہران، اور اسپیشلی جب انیشیل ڈیز میں تو حالات ٹھیک نہیں تھے. پھر نقوی صاحب وزٹ گئے کر کے آئے، 3 دفعہ گئے. سو دیٹ واز دی سینسیریٹی اینڈ فیتھ فلنس آف دی پاکستان. ہم نے دیٹس وائی آج کہتے ہیں نا اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہا ہے. سو ہماری سکسیس ہے. سو پاکستان ہیز ایمرجڈ اے جیو اسٹریٹجک فورس کے طور پہ، اے جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پہ، اے جیو اسٹریٹجک نیگوشیٹر کے طور پہ. پاکستان کی ریلائبلٹی ہے. اب ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھیں نا، ہم تو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بن گئے ہیں. لیبنان میں آپ کا انفلوئنس ہے، سوڈان میں آپ کا انفلوئنس ہے، لیبیا میں آپ کا انفلوئنس ہے. یو ہیو اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ. قطر کا ورلڈ کپ آپ نے کرایا ہے، اور یہ جو 4 ممالک کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے نا، یو ول سی کہ ایران ان کو جوائن کرے گا.
سو ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں اور یقیناً ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ کسی سٹیج پر بھی کانفیڈنس شیکن نہیں ہوا. پاکستان جو ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ پرسو کرتا رہا، سنسیریٹی کے ساتھ پرسو کرتا رہا اس سارے پروسیس کو ڈسپائٹ آل آڈز. اور اسپوائلر اسرائیل اور اس کے الائی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ سب کچھ سبوٹاج ہو، لیکن پاکستان نے میک شور کیا کہ دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف نہ جائے. اکانومیز جو ہیں وہ جس طرح اسٹرگل کر رہی تھی. اچھا، یہ بھی آپ نے بریگیڈ صاحب بات کی ہے کہ 4 کنٹریز کا الائنس ہوگا اور پاکستان کو، ایران بھی اس میں، پاکستان ہے، ترکیہ ہے، اور بات ہو رہی ہے تو ایران بھی اس کو جوائن کرے. تو اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں سیکیورٹی آرکیٹیکچر کس طرح کا ہوگا؟ نئے جو ریجنل فورمز ہیں وہ بنیں گے، نئے انسٹیٹیوشنز بنیں گے، نئے الائنسز بنیں گے. اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کس طرح شیپ اپ ہوگا جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، لائکلی ہوں گے. دیکھیں کہ کل نیو یارک ٹائمز میں ان کا میں ایڈیٹوریل بورڈ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ لکھا کہ امریکہ، انہوں نے کہا گیٹنگ ویکر وتھ ایوری پاسنگ ڈے. انہوں نے کہا پولیٹیکلی بھی، انہوں نے کہا ملٹریلی بھی ہے، اکنامکلی بھی ویک ہوا ہے، اور پھر اس کا انفلوئنس بھی جو ہے دنیا میں کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹرسٹ تھا جو ان کے الائز کا تھا وہ ان سے کم ہوتا جا رہا ہے. سو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں یا ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھیں گے کہ ری سیٹ ہوگی، ری الائنمنٹس ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ریئلائزیشن ابھی آئے گی GCC کنٹریز میں کہ اس جنگ کے دوران دیکھیں ان کو پروٹیکٹ تو نہیں کر سکا امریکہ. تو ان کا امریکہ کا پورا فوکس اسرائیل کے اوپر تھا. تو دیٹس وائی میں نے کہا نا کہ UAE پہ میکسیمم ہٹس ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں کہ ودن GCC میں 3 ایسے ممالک ہیں، UAE ہے اور بحرین ہے اور کویت ہے، کہ ان کے ایران کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں. UAE اور بحرین تو دیکھیں نا وہ اسرائیل کو ریکگنائز بھی کر چکے ہیں. سو میرے خیال میں ایک مس ٹرسٹ ہے ان کے درمیان. سو سعودیز نے ایک بڑا اچھا پروپوزل فلوٹ کیا تھا کچھ مہینہ پہلے. ان کے فارن منسٹر نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں سارٹ آف ہلسنکی ماڈل کے ایک ایگریمنٹ ہم کر سکتے ہیں جو 1975 میں ہوا تھا بٹوین دی سوویت بلاک اینڈ دی ویسٹرن پاورز کے درمیان جب کولڈ وار ہو رہی تھی. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ اٹ واز ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر سوورینٹی اینڈ اٹ واز اے سارٹ آف اے نان ایگریشن پیکٹ. تو انہوں نے کہا تھا ہم اس طرح کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں ود ایران، کیونکہ مس ٹرسٹ ہے. سو آپ لائکلی دیکھیں گے ایک تو یہ اس امریکہ کے اس سے نکل جائیں گے کیونکہ وہ ہو نہیں سکا ہے، اور لائکلی جس طرح بھی اس میں بات چیت میں آ رہا ہے کہ امریکہ اپنا انفلوئنس کم کرے گا ریجن میں، کلوزر ٹو ایران کی بات ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں سے نکلے. تو اس کے بعد پھر جو اگلی آپشن ان کے پاس پڑتی ہے وہ پاکستان کی بنتی ہے. اور جس طرح ایک الائنس بننے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بعد میں یہ الائنس بڑھتا جائے، اور اس کے بعد ہی جو بیسک عزائم جو آبجیکٹو آف دس الائنس اسرائیل کے ایکسپینشن کو روکنا ہے. تو میرا خیال اس حساب سے بہت امپورٹنٹ ہوگا. اینڈ پاکستان دیکھیں، پاکستان ہیز اسٹیبلش کنونشنلی بھی ہے، نیوکلیر بھی ہے، ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر بھی ہے، اور ایک اور زبردست قسم کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا آپ کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کی کیپیسٹی کیا ہے، پاکستان اس کیپیسٹی یا جن چیزوں میں پاکستان ذرا ایک اسٹرانگ فوٹنگ پر ہے اور پاکستان کی پوزیشن بیٹر ہے، ان ایونیوز کو فرسٹ ایکسپلور کریں اور ٹیپ کریں، اور دین پھر فردر وی کین گو. کیونکہ اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے اس سارے پروسیس کے ذریعے تاکہ اس سے ڈیفینس اسٹرانگ ہو. ڈیفینس اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی فارن پالیسی اسٹرانگ ہوگی. سو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. امبیسڈر صاحب، پاکستان کی جو ابھی ایک سکسیس ہے، اس کو ہم جو ایک ریجنل ہماری سکسیس ہے، اس کو ہم پرماننٹ بیسس پہ کس طرح انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے ہیں؟ جو نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر اس وقت پاکستان نے اچیو کیا ہے ساری ایکسرسائز کے تھرو، فارن پالیسی پہ، ریجن میں اور انٹرنیشنل سٹیج پہ. سو ہم اسے پراپرلی یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے ہیں ساری چیز کو؟ دیکھیں، پراپرلی یوز کرنا اور انسٹیٹیوشنلائز کرنا یہ دو ڈفرینٹ بہت مختلف چیزیں ہیں ڈپلومیسی میں. ابھی بات جو کر رہے تھے جو مجھے کبھی سنائی دیتی تھی کبھی نہیں، اس سے اندازہ یہ ہوا کہ لینڈسکیپ بہت چینج ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور امریکہ کی ریڈکشن ہو جائے گی، امریکہ نکل جائے گا اور وہاں ایک گروپنگ بن جائے گی. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی گروپنگ تو بن رہی ہے، انڈر وے ہے،
لیکن یہ وہ جو گروپنگ بنا جس کی ذکر ہم کرتے ہیں یا پاکستان میڈیا میں بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان، ایران اور سعودی عربیہ، ترکی اور ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں ہاں نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا اگر بنے گا بھی تو وہ OIC کی طرح ان افیکٹو سا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس طرح کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا ایسی، کیونکہ بہت زیادہ انہیرنٹ پرابلمس ہیں ان کنٹریز کے، وہ کہیں یعنی فالٹ لائنز بہت ڈیپ ہیں اور وہ اتنی ریزالو نہیں ہوں گی. میں مانتا ہوں کہ یہ اس وقت پوزیشن جو بنی ہے اس میں حالات چینج ہوئے ہیں اور گروپنگ نہیں بنے گی، ڈائیورسیفیکیشنز ہوگی سیکورٹی کے مسئلے میں بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی. کم انحصار ہوگا امریکہ پہ، لیکن امریکہ کے اڈے بھی وہیں رہیں گے، امریکہ کا انفلوئنس بھی وہیں رہے گا اور اسرائیل بھی اسی طرح لاڈلا بن کے امریکہ کا وہاں رہے گا. تو اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا آپ کہہ رہے ہیں؟ مینٹین. آپ نے جو مجھ سے پرٹیکولر کویسچن کے اسپیسیفک کویسچن کیا تھا کہ یہ پاکستان کا ثالثی انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گا، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، یا اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ثالثی کا انسٹیٹیوشن نہیں بنتا. کچھ کنٹریز ہیں جو بہت چھوٹے ہیں، نیوٹرل ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہیں، جس طرح آسٹریا ہوا، قطر نے ریسنٹلی لیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے جنیوا تھا. یہ آل ڈیپینڈس آن ایشوز، وہ کس کنٹریز کے ہیں کس کنٹریز کے نہیں ہیں. پاکستان نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اپنی گلوبل پوزیشننگ کی وجہ سے. اپنے پرانے تعلقات جو اس کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، گلف اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، اور نیو فاؤنڈ جو فرینڈشپ ہے ہماری ڈیپ ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ. یہ ٹرسٹ تھا جس نے ہم کو یہ چیز دلائی اور ہم نے محنت سے کام کیا اور ہم نے کسی کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے تعلقات اور ڈائلاگ چائنا کے ساتھ بھی رہے، چائنا کو بھی ہم نے بریف کیا، قطر کو بھی بریف کیا، ترکی کو بھی، سعودی عربیہ کو، UAE کو، سب کو ہم نے ایک ہی پیج پہ رکھنے کی کوشش کی اور ہم نے آنیسٹلی کریڈیبلی طریقے سے اس اپنے نئے رول کو نبھایا. اس کی اپریسیشن ہوگی، لیکن انسٹیٹیوشنلائزڈ کہ یہ آپ اوپر آئیں گے کہ یہ آپ کمبوڈیا میں جا کے وہاں کریں گے، ثالثی کریں گے، ایسا سفارتی میدان میں ہوتا نہیں ہے. خواہش ضرور ہوگی ہماری، اور لیکن جو کردار ہم نے ادا کیا اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارے تھینک یو سو مچ. میاں ثناء اللہ فارمر ایمبیسڈر ہیں، موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کریں گے، عوام سے متعلق، عوامی مسائل سے متعلق ہے، زراعت سے متعلق ہے، اور آنے والے چیلنجز سے متعلق ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ملکی معیشت سے متعلق چند اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں. حکومت نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک بروقت منتقل کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کا فارمولا مرتب کرنے کی غرض سے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. دوسری جانب IT شعبے سے مثبت اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران پاکستان کی IT برآمدات میں 20% انکریز دیکھا گیا ہے، جس کے بعد اس سیکٹر میں ایکسپورٹس کا والیوم 4 بلین 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکا ہے. ادھر پنجاب کے آئندہ بجٹ میں زرعی شعبے کے لیے بھی متعدد اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. کسانوں کی مالی معاونت کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس کے تحت 10 کسانوں کو کھاد، بیج، زرعی ادویات اور دیگر زرعی ضروریات کی خریداری میں معاونت فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ اس کے جو اور چیزیں ہیں اس میں پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ پروگرام بھی ہے، جس کے تحت 36 ارب 12 کروڑ روپے کی لاگت سے کاشتکاروں کو جو ایڈوانس ماڈرن مشینری ہے اس تک ایکسس دیا جانے کی تجویز بھی ہے. جبکہ زرعی میکانائزیشن کے فروغ کے لیے 135 بلین روپیز کے پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے ایگریکلچر پروڈکشن میں انکریز کا ایک گول سیٹ کیا گیا ہے، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ایکسپورٹس پر بیسڈ اکانومی کو گرو کروانا ہے
اور وہ جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد کھوکھر صاحب، پریزیڈنٹ ہیں کسان اتحاد کے، اور شمس الاسلام صاحب کموڈٹی ایکسپرٹ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شمس الاسلام صاحب، یہ گورنمنٹ نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پر جو اپنا گول سیٹ کیے ہیں، اس حوالے سے ٹیکسٹائل کے علاوہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں یہ پوٹینشیل ایزیلی جو ہے وہ اچیو کیا جا سکتا ہے یا ان ایونیوز کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے؟ اور مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ بات جو ہوتی ہے وہ حلال میٹ کی ایکسپورٹ پر ہوتی ہے، تو اس کو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ کتنا ریئلسٹک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عادل. دیکھیں جو بجٹ آیا ہے اس کو میں نے بڑا تھورولی اسٹڈی کیا ہے، اور اس بجٹ میں نہ تو آپ کی اسٹیبلٹی ہے انشور ہوگی، نہ ہی آپ کی گروتھ اس سے اچیو ہو سکے گی. اس کے اندر کمپرومائز کیا گیا ہے جو پاکستان کی جو اکانومی کی بیک بون ہے زراعت کو، اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے. اور زراعت کو کمپرومائز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ آپ کی انڈسٹریز ہیں اس کو کمپرومائز کیا. آپ کی ایکسپورٹس جو ہے سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے، تو ایگریکلچر جب ڈکلائن پہ جائے گی گروتھ بڑھے گی نہیں. آپ نے دیکھا کہ 2.89% جو اکنامک سروے میں آیا تھا تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ کے پاس سب سے بڑا ایک اور ایشو جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہو گیا، وہ ہے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی. فوڈ سیکیورٹی اس سینس میں کمپرومائز ہوئی ہے کہ ایک طرف تو ہم ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں پچھلے 4-5 سال کے اندر امپورٹ بیسڈ جو ہم کموڈیٹیز امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پاکستان کی جو زراعت سے متعلق ہماری ایگرو فوڈ کی ایکسپورٹ تھی، پروڈکٹ تھی، وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ حکومت کچھ سالوں سے ایگریکلچر کے اوپر کمپرومائز کر رہی تھی، اور اس دفعہ کچھ زیادہ کمپرومائز کیا ہے. تو جو دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر میں ہم یہ انقلاب لے آئیں گے، لیکن ابھی تک وہ انقلاب مجھے نظر نہیں آیا. ہم اپنے اگر دیکھیں کہ صرف اسٹریٹ آف ہارمز کا جو کلوجر ہوا تھا اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا دنیا کو. تو ایسے اور چوک پوائنٹ بھی ہیں جیسے اسٹریٹ آف ملاکا ہے. پاکستان ایک بڑی مقدار میں اپنے جو زراعت کے سیڈز ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے، جس میں سب سے بڑا آپ کو جو چاول کی آپ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے جو اراؤنڈ $4 بلین کی ہو گئی تھی، اور اب اس دفعہ کم ہو گئے، کوئی اراؤنڈ $2 بلین کے پلس پہ آئے گی. تو وہ بھی اس کا بیج ہم 10 سے 12 ہزار ٹن امپورٹ کرتے ہیں، جو ہمارا کاشتکار سندھ سے لے کے پنجاب میں اپنی زمینوں پہ اگاتا ہے. اور وہ امپورٹڈ سیڈ اگر پاکستان میں کسی سپلائی ڈسرپشن کی وجہ سے آتا ہے تو آپ کی ایگریکلچر پوری کی پوری بیٹھ سکتی ہے. ہمارے ملک کے اندر وہ 250 سے زیادہ ریسرچ کے ادارے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. آپ اگر رائس میں اگر دیکھیں تو ED6 کا بیج جو تھا وہ 67 سے ہم چلا رہے تھے، اس کے بعد پھر اب 40 بیج آ گیا. اس ادارے نے جو ڈوکری میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے اس نے کوئی کورس ورائٹی کا بیج نہیں کیا. اور ابھی بھی ہماری جتنی ورائٹیز آ رہی ہیں، کوکر صاحب بیٹھے اس کو کنفرم کریں گے کہ اب آپ کی جو ٹریڈیشنل باسمتی سپر باسمتی اس کی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو بیج آ رہے ہیں آپ کے اسمگل ہو کے بارڈر کے ذریعے اس کی کلٹیویشن بڑھ رہی ہے. دوسری بات کہ پنجاب میں جو ایک ٹریڈیشنلی یہ باسمتی کا قوم ہے، یہاں پر باسمتی اگتی تھی، یہاں پر کالر بیلٹ ہے جو آپ کا ایک بہت بڑا ایک ریجن تھا جو باسمتی کے لیے مشہور تھا. وہاں اب موٹا چاول اگایا جا رہا ہے. اس موٹا چاول جو ہائیبریڈ سیڈ ہے کسان کو وہ مہنگا ملتا ہے، اور اس کی پرائس جو ہے اگر آپ دیکھیں ایکسپورٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ $350 کی تھی. آج اس کی پرائس اگر $400 کی ہوئی ہے. کوئی 15 دن کے اندر اس میں $80 کا ایک انکریز آیا ہے، تو اس کی وجہ سے کہ کچھ ایکسپورٹ کے آرڈر تھے اور ایکسپورٹر شارٹ تھے. شمس صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا، میرا ایک اور سوال ہے لیکن میں چاہتا ہوں خالد کھوکھر صاحب کے پاس پہلے جاؤں پھر آؤں گا، کہ آپ کو کیوں ایسا لگا کہ حکومت یا حکومتیں جو ہے وہ ایگریکلچر پہ فوکس نہیں کر رہی ہیں اور اس کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھا؟ ایک تو آپ نے ظاہر اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں، لیکن انٹینشن کیا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھوں گا. ذرا خالد صاحب کے پاس جاتا ہوں. پہلے خالد صاحب، یہ جو ایگریکلچر ہے بیسکلی تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اب سینٹر اور پنجاب اور سندھ کے بجٹ آنے کے بعد جو کسان اتحاد ہے اس کا کیا فیڈ بیک ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر کے فروغ کے لیے اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ شمس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی ایگریکلچر ہے یہ بجٹ جو ہے. نہ فیڈرل ہے، نہ ان حکومتوں کا یہ سبجیکٹ ہے ایگریکلچر، نہ ان کی ترجیحات میں ہے. جی اب آپ کے سامنے وفاق کا بجٹ پیش ہوا تو اس میں ایگریکلچر کے لیے ایک لائن بھی نہیں تھی.
اگر پنجاب کا صوبوں کا بجٹ پیش ہوا کہیں بھی ہماری پیداواری لاگت کو نہیں دیکھا گیا, کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کاشتکار کو اس کی محنت کا صلہ کیسے دیا جائے گا. جب تک کاشتکار کو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن پلس 25% پروفٹ اس کو نہ ملے وہ کیسے اگلی فصلوں پہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکتا ہے. ہمارے فیڈرل منسٹر نے اعداد و شمار غلط دیے جو 2.89 انہوں نے کہا تھا کہ ہماری گروتھ بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 70 لاکھ بیل ہوئی ہے اور وہ بھی 170 kg کی, لیکن جو بیل ہوئی ہے وہ 5.5 ملین تھی اور 150 kg کی. اگر اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں لیں تو وہ 46-47 لاکھ بیل بنتی ہے. اس لیے دوسرا انہوں نے کہا کہ 17% زیادہ استعمال ہوا ہے فرٹیلائزر کا, وہ بھی غلط تھا. ہم جہاں پہ 23 لاکھ 30 ہزار ٹن استعمال کرتے تھے ڈی اے پی کا, وہاں ہم نے 13 لاکھ کوئی 10-15 ہزار ٹن استعمال کیا ڈی اے پی, یعنی کہ ہماری بہت ہی کم استعمال ہوئی ہے کھادوں کا. پوٹاش کا استعمال کم ہوا, یعنی ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری پر ایکڑ پیداوار میں کمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاشتکار کو جب اس کی پروڈیوس کا ریٹ نہ ملے, اس کی پیداواری لاگت کے ساتھ 25% پروفٹ اسے نہ ملے, وہ کاشتکار کیا کرے گا, آگے کیسے زراعت جاری رکھ سکتا ہے. آپ کے سامنے گندم میں پچھلے 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا, اور حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں جس پہ حکومت خود کاربند رہی ہو. حکومت نے کہا کہ ہم نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے, اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کر دیتے تھے. یعنی کہ ایک طرف کہنا IMF کا نام استعمال کرنا, دوسری طرف سے اپنی من مرضی کرنا. حکومت, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ حکومت اگر ڈی ریگولیٹ کرنا چاہے اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. شمس صاحب, ایک تو پاکستان کے ایکسپورٹس انکریز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ٹریڈرز اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو کون سی سہولتیں فوراً جو ہے وہ دینی چاہیے, کیونکہ آپ نے ٹھیک ہے وہ ٹریڈرز کے اوپر 1% ٹیکس بھی لگانے کی بات کر لی, مگر اس کے باوجود بھی اس میں POS نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکشن میں آ رہی ہیں, وہاں سے بھی ریزرویشنز آ رہی ہیں اور گورنمنٹ کے اینڈ سے بھی ابھی اس کو ٹیکس نیٹ میں تو نہیں لایا گیا. لیکن بہرحال کیا فیسلٹیز دیں انڈسٹری کو تاکہ انڈسٹری کی ریزرویشنز دور کر کے آپ ایکسپورٹس بڑھا سکیں. اور دوسرا یہ کہ آپ جو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی انٹینشن کا ایشو ہے, انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے, کیا پرابلم ہے کہ ایگریکلچر کو اگنور کیا گیا ہے, جس طرح ابھی خالد کھوکھر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک لائن بھی نہیں ہے بجٹ میں کاشتکار کے لیے. جی دیکھیں, بنیادی چیز کیا ہوتی ہے ایکسپورٹ میں کہ آپ کی کاسٹنگ ہوتی ہے. خالد صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ گروور کی جب ان پٹ کاسٹ بڑھ جائے گی اور اس کا مقابلہ اس ملک کے ساتھ, ہمارے پڑوس میں ملک ہے جہاں پر زراعت جو ہے 86% سبسیڈائزڈ ہے, وہاں پر گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی, وہاں پر ابھی جو نیا چاول کی کلٹیویشن ہو رہی ہے اس کا ایریا بڑھ رہا ہے, اور اس کے ایریا بڑھنے سے ان کے پاس ایک بمپر کراپ آ رہی ہے. تو بڑی تیزی سے ایک پڑوسی ملک جو ہے جو ٹریڈیشنلی ہمارا روایتی ہمارا حریف ہے ایکسپورٹ مارکیٹس میں, ہمیں رائس میں بھی کمپیٹ کرتا ہے, ہمارے پاس ٹیکسٹائل میں بھی ہمیں کمپیٹ کرتا ہے, اور جس جو ایگریکلچر کموڈیٹیز ہیں آپ کی فروٹس ویجیٹیبل ہر جگہ وہ کمپیٹ کرتا ہے. اگر اس کا کسان سبسڈی لے کر, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہ صرف کسان کا بڑھایا گیا ہے, آپ بجلی کا دیکھ لیں, آپ ڈیزل کی پرائس دیکھ لیں, آپ وہاں پہ جو آپ کا ہارویسٹر تھا, تھریشر تھا, اس کا کرایہ بڑھ گیا تھا, جو آپ کی ڈیزل بڑھنے سے ہر چیز کی کاسٹ بڑھ گئی. تو جب آپ کا گرو کرے گا زیادہ, ڈسپائٹ اس کے اکنامک سروے کہتا ہے کہ آپ کے جو رائس کی پروڈکشن ہے وہ بڑھی ہے, اور اس فگر کو جو کوٹ کرتے ہیں اس کے باوجود اگر پاکستان اپنی ایکسپورٹ بڑھا نہیں سکا اور کم ہوئی, تو ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر کی پرائس زیادہ ہے. ہمیں گروور کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم نہیں کیا, ہم نے ایکسپورٹر کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم نہیں کیا, ہم نے انڈسٹری کی لاگت کم نہیں کی کہ وہ کمپیٹ کر سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں اور وہ انڈسٹریز جو مہنگی پروڈکٹ بنا رہی تھی وہ بند ہو رہی ہیں, اس کے مقابلے میں آپ کی تیار اشیاء باہر سے آسانی سے آ جاتی ہیں. تو حکومت کے اندر ایوانوں میں تو اکثریت بیٹھی ہوئی ہے جن کا ایگریرین بیک گراؤنڈ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے, مسئلت کی وجہ سے, وہ اس کے اوپر کچھ انہوں نے اپنا انپٹ نہیں دیا, حالانکہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف. اگر ایگریکلچر کو آپ سپورٹ نہیں کرتے تو آپ کی پوری انڈسٹری سپورٹ نہیں ہوتی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے جو پراپرٹی سیکٹر کے اوپر انہوں نے ریلیف دیے ہیں, تو پراپرٹی والے لگتا ہے ایوانوں میں زیادہ چلے گئے ہیں. کھوکھر صاحب, ایسے کون سے وہ امیڈیٹ سٹیپس ہیں, کیسے اقدامات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جس سے جو آپ کی ایگریکلچر کی ایکسپورٹ ہے وہ سرپلس پروڈیوس کر سکتی ہے؟ اب ظاہر ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں, مہنگا آئل سب کچھ, لیکن ابھی کیا لگتا ہے آپ کو کس چیزوں پہ کام کرے گورنمنٹ تو اس سے ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں؟
کاسٹ آف پروڈکشن میں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مجھے یوریا مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 4,500 روپے کی. انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی مل رہی ہے. مجھے ڈی اے پی مل رہی ہے 17,000 روپے میں. انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 کی مل رہی ہے. میرا بجلی کا یونٹ 40 سے 50 روپے کا ہے زرعی ٹیوبل کے لیے. انڈین کاشتکار کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی فری ہے. ڈیزل سبسڈائز ہے وہاں پہ, پیسٹیسائڈ سبسڈائز ہے. پھر وہاں پہ فیوچر مارکیٹ ہے کہ کاشتکار کو کاشت کرنے سے 1-2 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ریٹ ملے گا, جس کی میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ابھی ہم نے جو 25 میں گندم کاشت کی تھی 26 میں ہارویسٹ کی تھی. انڈین فارمر ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو اگست 2024 میں اس فصل کا ریٹ بتا دیا گیا تھا, اس کو سپورٹ پرائس دے دی گئی تھی. پاکستان میں کوئی میکنزم نہیں ہے, کوئی مارکیٹنگ میکنزم نہیں ہے کہ 2 ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہو گئے. ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ جس کا میں نام نہیں آتا کہ کنزیومر رائٹس اس کا نام رکھا گیا ہے, فارمر رائٹس نہیں ہے. وہ ہماری مارکیٹنگ کو ڈیل کرتا ہے, اور جنہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو, اس کی مارکیٹنگ کو, کہ جا کے مارکیٹ میں ہم آلو کی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن تھی 20 سے لے کے 35 روپے کلو مختلف لوگوں کی. وہ منسٹر صاحبہ جو سلما بٹ صاحبہ وہ کہتی تھی 8 روپے کلو سے اوپر جس نے سیل کیا اس کو وہ جیل میں جائے گا. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن گندم کی تھی 34-35 روپے, زبردستی ہماری بکوائی کی 1800-1900 2000 روپے میں 2200 ارب روپے میں 2 سالوں میں نقصان ہوا. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں R&D کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہے. جس سیکٹر سے ہم 27 سے 28,000 ارب کی پروڈیوس لے رہے ہیں لائف سٹاک اور ایگریکلچر سے, وہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ زیرو ہے اس وقت. زراعت کا سیکٹر بالکل بیٹھ چکا ہے اس وقت. اس کو اٹھانے کے لیے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے, کاشتکار کو فیوچر مارکیٹنگ دینے کی ضرورت ہے, اس کو اعتماد میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ کاشتکار کو اعتماد ہو کہ میں یہ کاشت کروں گا, کل کو مجھے یہ ریٹ ملے گا اور میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں. رائٹ, تھینک یو سو مچ. خالد کھوکر صاحب, پریزیڈنٹ کسان اتحاد. شمس الاسلام صاحب کموڈٹی ہے, گفتگو سن رہے تھے. کاشتکار کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے, R&D پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں اچھی پروڈکشن کے ساتھ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو. لیکن فی الحال وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پرائس سپورٹ نہ ہونا, فکس نہ کرنا, ان چیزوں کا بڑا چیلنج تو اس وقت یہی چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو کس طرح سے گروور جو ہے وہ گرو کرے, جب وہ ہارویسٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ان کو نقصان ہوتا ہے. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.